اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل چل رہا ہے، آج اس سلسلہ درس کا درس نمبر 79 درس نمبر 79 ہے، اور ہم نے سورہ بقرہ تمام کیا اور سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی کل ہم نے آیت نمبر 8 پڑھی تھی، جس میں قرآن مجید کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ جو محکم ہے وہ تو سب کے سمجھ میں آئے گا، جو متشابہ ہے اس کے لیے معلم قرآن یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، وہ جو تفسیر اس کی بتاتے ہیں اس تفسیر کو ہم بیان کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور راسخون فی العلم سے مراد کل ہم نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پڑھی کہ اس میں سب سے افضل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد رسول کے خلفاء جو 12 ہیں وہ کون ہیں؟ وہ راسخون فی العلم ہیں۔ آج کی آیت ہے آیت نمبر 8 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ قنوت میں بھی ہم پڑھتے ہیں اس دعا کو، ربنا اے میرے اللہ، لا تزغ قلوبنا ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دل جو صراط مستقیم پر ہے اس پہ باقی رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کر دی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، وَهَبْ لَنَا اور ہبہ کر، عطا کر ہم کو، لنا ہمارے لیے، ہم کو ہمارے لیے عطا کر، کیا عطا کر؟ من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت۔ اللہ کے سامنے بندہ یہ دعا کر رہا ہے، نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارہ ہمارے دل کو کج نہ کر، ہدایت کے بعد ہم گمراہی پہ نہ چلے جائیں۔ وَهَبْ لَنَا اور عطا کر ہم کو مِن لَدُنْكَ رحمہ، اپنے پاس سے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی وہاب ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ وَهَبْ لَنَا عطا کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسرار قرآن کا علم ان کے پاس ہے جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں غوطہ ور ہیں، جنہوں نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا ہے، جو رسول اللہ کے وہ خلفاء ہیں جن کو اللہ علم دے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے، وہ ہیں جو کہ معصوم ہیں۔ تو یہ ہوا کہ اسرار آیات جو ہے کون جانتا ہے؟ ائمہ معصومین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو، ہاں تو یہاں پر یہ بات ہے کہ انسان اگر تمام کمالات تک پہنچ جاتا ہے، یعنی پہلی بات یہ کہ آدمی انسان ہو، انسان ہونے کے بعد پھر مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد پھر مومن ہو، اور اس میں ایمان کے کمال کے درجے پر ہو کہ رسول اللہ نے جو کچھ بتایا ہے سب پر عمل کرے، جو احکام بتائے ہیں وہ عمل کرے، جن خلفاء کی اطاعت بتائی ہے اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد اب پھر بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو گمراہی سے نہ ہٹا، دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ سب سے اہم چیز ہے یہ، انسان کو، ہر انسان کو چاہیے کہ دعا کرے عاقبت بخیر کی،
کہ ہماری عاقبت بخیر ہو. عاقبت بخیر کی دعا کرنا یہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہو سکتا ہے مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جس وقت جان نکلنے والی ہے اس وقت اس کا ایمان ڈگمگا جائے. لہٰذا ہم سب کو دعا کرنا چاہیے بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد بھی ہم کو گمراہی سے بچا. لہٰذا عاقبت بخیر کی دعا کرنا چاہیے. اور جیسا کہ مشہور ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اطلاع دیا کہ علی آپ کو شقی ترین انسان زخمی کرے گا، آپ کی شہادت ہوگی، تو مولا کائنات نے یہ نہیں پوچھا کہ کون قتل کرے گا، کیوں قتل کرے گا. ایک سوال کیا مولا نے، کیا ہمارے لیے درس ہے. افی سلامت من دینی، یا رسول اللہ کیا میرا دین سالم رہے گا، میں دین پر باقی رہ کر کے دنیا سے جاؤں. یہ کمال ہے، یہ فخر ہے. مولا کائنات بتا رہے ہیں، مولا نے یہ نہیں پوچھا کہ قاتل کون ہے، دین کے بارے میں پوچھا. لہٰذا آخری وقت انسان کا با ایمان دنیا سے جانا، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہم نماز میں روزانہ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہاں پہ کیا دعا ہے؟ وہی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہمیں تجھے ہدایت تو نے ہم نے کر دی، ہماری کر دی ہے پروردگارہ، ہم راہ ہدایت پر ہیں، ہم کو اس سے گمراہ نہ کرنا، ہمیں اس راہ ہدایت پر باقی رکھنا. لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہو جائے. لہذا یہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. لہذا یہ دعا جو کہ قرآنی دعا ہے، خالق نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پہ توجہ دیں، اپنے عاقبت بخیری کی دعا کریں. یہ سوچ لینا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، صرف سوچنا کافی نہیں ہے. اس پہ باقی رہنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایمان رہنا کافی نہیں ہے، روز بروز ایمان میں اضافہ ہونا، ایمان کے بڑھنے کے لیے دعا کرنا چاہیے. پھر آگے ہے کہ ربنا، کون لوگ ہیں یہ دعا کرنے والے؟ جو ہدایت پر ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پروردگارہ اے میرے اللہ، انک بے شک تو جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. ایک موقع آنے والا ہے جہاں پر تمام انسانوں کو تو جمع کرے گا. لیوم لا ریب فیہ، اس دن کہ جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کو تو جمع کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے. ہم کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، وعدے کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، کبھی وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے. لہذا روز قیامت جو ہے روز جمع بھی ہے، جمع ہونے کا دن بھی ہے، یوم الفصل بھی ہے. سب جمع ہو گئے پوری دنیا کے انسان، اور اس دن فصل، نیک لوگ الگ اور گنہگار الگ. یوم الفصل بھی ہے اور یوم الجمع بھی ہے. لہذا قیامت کے وجود آنے کی، قیامت ہونے کی ایک علت یہ بھی ہے، یوم الجمع ہے، جس دن انسان جمع کیا جائے گا. اگر قیامت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ قرآن مجید کیا آیت ہے؟ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. کیا مومن کافر فاسق و سب برابر ہیں؟ نہیں، سب برابر نہیں. لہذا
یہ قیامت کا وہ دن ہے جہاں پر یوم الفصل ہے، مومن کو الگ کیا جائے گا اور فاسق اور کافر کو عمل الگ کیا جائے گا۔ لہذا یہ وعدہ جو ہے قرآن مجید کا کہ کیا مومن و فاسق برابر ہو سکتے ہیں، یعنی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے قیامت کا دن ہے، اس دن سب الگ کر دیا جائے گا۔ یہ وعدہ اس دن پورا ہوگا، قیامت کے دن مومن و فاسق کو الگ کر دیا جائے گا۔ لہذا روز قیامت روز جم بھی ہے اور یوم الفصل ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل کا دن، فاصلے کا دن، یہ دن وہ ہے جس دن اچھے کو اور برے کو الگ کر دیا جائے گا۔ البتہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ انسان وعدہ کرتا ہے اور اس کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ مخالفت کرنے کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی جو ہے غفلت کی وجہ سے کوئی وعدہ کر لیا اور غفلت میں وعدہ کر لیا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کبھی عجز کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ آئیں گے، بیمار ہو گیا نہیں آ سکتا۔ کبھی جو ہے جس کام کا وعدہ کر لیا تو اس سے پشیمان ہوتا ہے، کہا کہ آپ کو اتنا قرض دیں گے، پھر پشیمان ہو جاتا ہے۔ یا کوئی سامان خرید کے لایا اور وہ دیکھا کہ نہیں، وہ پسند نہیں آ رہا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے جہل کی وجہ سے انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، تو وعدہ خلافی کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ غفلت ہے، عجز ہے، ڈر ہے، پشیمانی ہے، جہل ہے۔ آیت کیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، یعنی خدا کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، نہ تو اس کے یہاں خوف ہے، نہ تو اس کے پاس غفلت ہے، نہ عجز ہے، نہ پشیمانی ہے، نہ جہل ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم مجبوری کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، خدا کے یہاں مجبوری نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جس مقصد کے تحت اس کائنات کو خلق کیا ہے، یا جس دن فاسق کو اور مومن کو الگ کیا جائے گا، اللہ نے اسی لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ ہر انسان خود اپنے عمل کا اقرار کرے قیامت میں کہ ہم سے یہ اچھا ہوا، یہ برا ہوا۔ تمام اجزاء گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، اس کا نامہ اعمال گواہی دے گا۔ لہذا اللہ نے انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک ہم وقود النار۔ ان الذین کفروا، یہ تو مومنین کی بات ہو گئی کہ جو ایمان لائے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اب مومن کافرین، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، قرآن مجید کو نہیں مانا، انبیاء کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے انکار کیا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ تو ان کا مال کچھ کام آئے گا، نہ ہی ان کی اولاد ان کو کچھ کام آئے گی۔ لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز، نہ مال، نہ اولاد، نہ اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ اور کوئی چیز کام آئے گی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں وقود النار، جو وقود، جو ایندھن بنیں گے آگ کے۔ ایک جگہ آیت میں آئی تھی، آیت میں تذکرہ تھا کہ پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں پہ کیا تذکرہ ہے کہ وہ انسان جو کہ کافر ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یعنی یہ انسان برابر ہو جائے گا کس کے؟ قیامت میں پتھر کے برابر۔ جس نے کفر اختیار کیا وہ ہو جائے گا پتھر کے برابر۔ یعنی یہ انسان کہ جس کا اتنا کمال ہے کہ خدا کیا فرما رہا، نفخت فیہ من روحی،
اے انسان میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی ہے. انسان کا کمال ہے. روح ہر ایک کو جان اللہ نے دی ہے، لیکن انسان کی جان کی نسبت اپنی طرف دے کر کے خدا یہ بتا رہا ہے کہ تیری عظمت بہت زیادہ ہے. انسان اتنا باعظمت کہ فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کروایا. انسان اتنا باعظمت کہ قرآن نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا خلق، بہترین خلق اللہ نے کیا ہے. فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہترین خلق کیا ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین. یہ اپنے کو گرا دیتا ہے سافلین میں، نچلے درجے میں چلا جاتا ہے. لہذا وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. آج کل جو سب سے زیادہ اعلان مکان، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا اور مکان کافی نہیں ہے. یہ مال کام آنے والا نہیں ہے. آخرت کے لیے جو سرمایہ کیا ہے وہ کام آنے والا ہے. اولئک ہم وقود النار. ان کا وہ وقود النار ہوں گے، یعنی ایندھن ہوں گے آگ کے. اب جلدی سے، زیادہ وقت نہیں ہے، آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں. کدا مثال دے رہے ہیں، خداوند عالم مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے کہ ان کی کیا حال ہے. اسی حال ہے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. کدأب آل فرعون، یہ آل فرعون کی طرح ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا. اتنی نشانیاں آنے کے بعد، یہ چاند اور ستارے، زمین اور سب کا حرکت کرنا، اتنی بڑی کائنات کا چلنا صحیح طریقے سے، جس کو برہان نظم کہتے ہیں، انسان روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی خدا قادر مطلق کا اعتراف نہ کرتے ہوئے کسی بت کی پوجا کر رہا ہو تو کیا ہے وہ؟ کیسا ہے؟ کدأب آل فرعون. اس کا شیوا، اس کا طریقہ وہی ہے جو آل فرعون کا تھا. آل فرعون کا حال کیا ہوا؟ اللہ کو نہیں مانا، فرعون کو خدا کہا اور غرق ہو گیا. کدأب آل فرعون، یہ آل فرعون کی طرح سے ہیں. والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے انکار کیا اور ان کو دنیا میں ہی سزا مل گئی. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، فرعون اور اس کے پہلے اور جو لوگ تھے اس طرح کے. کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. اللہ کہہ رہا ہے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، فأخذہم اللہ، اللہ نے پکڑ لیا، سزا دیا. فأخذہ اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تو رحیم و کریم ہے، یہ انسان خود اپنے لیے سزا بناتا ہے. فأخذہ اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو سزا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، جو خدا رحمان و رحیم ہے وہی خدا شدید العقاب بھی ہے. یعنی اتنی علامتیں، اتنی نشانیاں آنے کے بعد بھی آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ ہم کو نہیں پتا تھا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، تو اس کا بہانہ کام آنے والا بالکل نہیں ہے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی بھی موضوع پر آدمی تحقیق کر سکتا ہے، ہر مذہب کی کتابیں پڑھ سکتا ہے. وہ مذہب جو مذہب حق ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس پر عمل کرے گا تو انسان کامیاب ہوگا، ورنہ کس میں جائے گا وہ؟ کدأب آل فرعون. لہذا نہ تو مال کام آئے گی، فرعون کا نہ تو مال کام آیا، نہ طاقت کام آئی، نہ اس کی فوج کام آئی، نہ اس کے چاہنے والے کام آئے. لہذا مال، اولاد، طاقت سب کیا ہے؟ اس پہ بھروسہ کیا فرعون نے اور فرعون کے چاہنے والوں نے. غرق دریائے نیل ہو گئے.
یہ واللہ شدید العقاب، اللہ کذبوا بآیاتنا، جاننے کے بعد بھی ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ لہذا گناہ تو گناہ ہے، گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جو آج کل ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یعنی گناہ سے برا گناہ یہ ہے کہ گناہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے، گناہ کرنے کی انسان کو عادت پڑ جائے کہ اس کو ڈر بھی نہ لگے۔ پہلی مرتبہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے، معاذ اللہ چوری کرتا ہے، دوسری مرتبہ کرتا ہے تو جو اور خوف کم ہوتا ہے۔ گناہ کا خوف اگر کم ہو جائے، گناہ کی عادت اگر پڑ جائے تو یہ بہت ہی شدید ہے، بہت سخت گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے گناہ کی عادت پڑ جانا۔ ورنہ غفلت میں گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان خطا کار ہے، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، لیکن اگر اس کی عادت پڑ گئی گناہ کی تو پھر اس سے اس کا روکنا مشکل ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو سزا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اگر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو ہلاکت میں پڑنا ہوتا ہے، لوگوں کو بیماریوں میں پڑنا ہو جاتا ہے، لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو کس وجہ سے؟ بِذُنُوبِهِمْ، خود انسان اپنے لیے اپنی پریشانی ایجاد کرتا ہے۔ لہذا آیت نے کیا کہا؟ اخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو سزا دیا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عقاب کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ بس تمام کرتے ہیں، آخر میں دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم جو چند آیت تلاوت کرتے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تمام ناظرین و سامعین کے مرحوم جو بھی مرحومین مومنین و مومنات ہیں ان سب کو ایصال ثواب فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، اس کورونا بیماری سے ہم کو جلد از جلد نجات عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔